الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطوا الطريق حقه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک دین میں، دین اسلام میں ہر طبقے کے اور ہر مخلوق کے حقوق کو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو بیان فرمایا ہے. ایک مسلمان پر سب سے پہلا حق بحیثیت ایک انسانی معاشرے میں رہنے کے جس کا لازم ہوتا ہے وہ اس کے والدین ہیں. والدین کے بعد جو دوسرا حق ہے وہ اس کے اہل خانہ ہے، اعزہ ہے، اقربا ہے، قریبی رشتہ دار ہے. تیسرے نمبر پر جو حقوق لازم ہوتے ہیں وہ ایک مسلمان پر اس کے پڑوس کے ہیں. اب چاہے وہ پڑوس جاننے والا ہو، رشتہ دار ہو، ایمانی رشتے سے جڑا ہوا ہو یا نہ ہو، لیکن قرب مکانی کی وجہ سے کہ آپ کا رہن سہن قریب ہے، پڑوسیوں کے حقوق کو بڑی اہمیت دی گئی. اس کے بعد پھر چوتھے نمبر پر جو عام معاشرہ ہے، ہمارے ماحول میں، ہمارے اطراف میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں جتنے لوگ رہتے ہیں، اگر ان کے ساتھ کبھی رہن سہن کا، سفر کا، آنے جانے کا، کاروبار کا، تجارت کا، خوشی غمی کا موقع آ جائے تو اس عام سوسائٹی کے حقوق ہمارے ذمے کیا لازم ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے بات آئی. پانچویں نمبر پر ذکر ہوا کہ وہ جاندار جو اشرف المخلوقات تو نہیں ہے لیکن اللہ پاک نے ان میں سانس کا رشتہ رکھا ہے، جان رکھی ہے. بعض دفعہ وہ مخلوق، وہ حیوانات، وہ جانور، وہ پرندے وہ ہمارے کھانے پینے کے انتظام میں معاون بنتے ہیں، کبھی سفر میں، کبھی ہمارے گھروں اور ماحول کی خوبصورتی میں، ہمارے دلوں کو بہلانے کے لیے.
تو ان جانوروں اور پرندوں کے حقوق بھی اس مبارک دین کی برکت سے ہمیں دیے گئے دوست۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ ایک مسلمان کے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہو سکتی ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہمیں ان راستوں کے حقوق بھی دیے گئے، ان آنے جانے کے گزرگاہوں کے جس سے ہم گزر کے اپنی عبادات، معاملات، معاشرت سب چیزیں کرتے ہیں، ان راستوں کا بھی ایک حق ہمارے اوپر لازم کیا گیا۔ اور پچھلے جمعے کی مجلس میں حدیث پاک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اس موقع کے لیے ارشاد فرمائی وہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی کہ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم عام راستوں پر، گزرگاہوں پر بیٹھنے سے اجتناب کرو، مت بیٹھا کرو۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا بد، ہمارے پاس تو اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے گھر اتنے وسیع نہیں، اتنے بڑے نہیں کہ جس میں ہم ہر بات کر سکیں، جس میں ہم اپنے دوستوں کو لا سکیں، بیٹھ سکیں۔ تو بعض دفعہ ایک مجبوری ہوتی ہے، ہمیں باہر آنا پڑتا ہے، پھر کیا کریں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں باہر نکلنا ہی پڑے تو فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، پھر تم پر لازم ہے کہ تم اپنی گزرگاہوں کو، اپنے راستوں کو ان کا حق دے دیا کرو، راستوں کو حق دے دیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستوں کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ غض البصر وکف الاذى عن الطریق ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمائے راستوں کا سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ تمہاری نگاہیں غلط استعمال نہ ہو، بے قابو نہ ہو، کسی نامحرم پہ نہ پڑے جان بوجھ کے، تم بالارادہ، عمدن، قصدن، ارادتن ایسی جگہ جا کے کھڑے نہ ہو یا اپنی مجلس نہ لگاؤ کہ تمہیں یقین ہو کہ یہ ایسی گزرگاہ ہے جہاں سے مستورات کا آنا جانا ہوگا اور اس پہ نگاہ پڑے گی۔ تم اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرو گے، احتیاط کرو گے۔ اور اس پر میں پچھلے جمعے آپ سے کچھ باتیں عرض بھی کی۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ تم کیا کرو گے؟ ورد السلام، سلام کا جواب دو گے، سلام کو عام کرو گے۔ یہ بھی راستے کا ایک حق ہے، اس لیے کہ ایک اسلامی معاشرے اور ماحول میں رہتے ہوئے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے وجود سے ہر ایک کو سلامتی اور سکون کا پیغام دیں۔ میرا وجود کسی کے لیے پریشانی کا، خوف کا، خطرے کا باعث نہیں بنے۔ ایسا نہ ہو کہ میری شناخت ہو کہ فلاں کھڑا ہوا ہے تو لوگ راستہ تبدیل کر دیں، مستورات بچے اس راستے سے گزرنے سے کترائیں، نہیں بھئی یہاں سے نہیں جاؤ، وہاں تو فلاں بیٹھا ہوا ہے۔
اگر انسان کے وجود سے دوسرے کو اپنی مال کا، جان کا، عزت کا، آبرو کا خطرہ محسوس ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس علاقے کو تباہ کرنے پہ آمادہ ہو چکے ہیں، اس ماحول کو کچرا بنانے پہ آمادہ ہو چکے ہیں۔ شریف خاندان، سنجیدہ لوگ، باحیا لوگ وہ وہاں رہنے کو کبھی ترجیح نہیں دیں گے۔ اور وجہ کیا ہوگی؟ وجہ میں خود بن رہا ہوں۔ تو لہذا ہمیں ترغیب کیا دی گئی کہ تم سلام کے جملے کو عام کرو، یہ سلامتی کا ایک پیغام ہے۔ لہذا اگر دیکھا بھئی مسلمان بھائی آ رہا ہے، پڑوسی آ رہا ہے، مسجد کے ساتھی آ رہے ہیں، گلی کے ساتھی گزر رہے ہیں، کوئی مسلمان فرد گزر رہا ہے تو اس کو سلام میں پہل کر دی، یا اگر اس نے سلام کیا تو اس کے سلام کا جواب دے دیا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو جانبین کو، سلام کرنے والے اور جواب دینے والے دونوں کو مطمئن کر دیتا ہے کہ مجھے شاید اس بندے سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ایسا خوبصورت جملہ ہے دوست۔ تیسرا حق فرمائے کہ وَكَفُّ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، تم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا کرو۔ میں ایک جگہ سے اپنے ذاتی فائدہ حاصل بھی کر رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، کرسیاں لگا رہا ہوں، چارپائی لگا رہا ہوں، دوستوں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، معلوم ہوا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس نے میرے وجود کو راحت دی ہے، آرام دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ بھئی روڈ کے بیچ میں بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں، بچوں نے کھیلا ہے اور پھر وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں، میں نے بھی پرواہ نہیں کی، جس کو ضرورت پڑے گی خدا کے ہٹا دے گا۔ یا دیکھ لیا کہ کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے کہ جس سے گاڑیوں کو، سواریوں کو، عام چلنے والوں کو کوئی تکلیف اور اذیت ہو جائے گی، چلے بھئی ہونے دیں، کوئی پرواہ نہیں۔ وہ تکلیف دہ چیز، وہ رکاوٹ بننے والی چیز، وہ پریشانی بننے والی چیز، وہ جو کی تو پڑی ہوئی، لیکن ہم بحیثیت ایک مسلمان اور انسان کے بے حس ہو چکے ہیں دوست، ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے آج۔ اور شاید یہ وہ ہماری کمزوری اور گناہ ہے کہ جس نے آج مجموعی طور پہ ہمیں ذہنی طور پہ، قلبی طور پہ، جسمانی طور پہ، مزاجی طور پہ انتہائی جذباتی کر دیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، آپ گزریں گے، اچانک ٹریفک رک جائے گی، ابھی تو سب صحیح چل رہا تھا، آگے جا کے دیکھا کسی نے غلط گاڑی کھڑی کی ہوئی، جس کی وجہ سے وہ راستہ تنگ ہوا۔ اب جہاں سے 3-4 گاڑیوں نے گزرنا تھا، اب ایک ایک کر کے جا رہی، ایک ایک کر کے جا رہی۔ تاخیر پہلے سے مجھے ہو رہی تھی، اب آپ بتائیں میں اپنی سواری میں بیٹھ کر ایسے موقع پہ زبان سے کیا کرتا ہوں؟ اپنی تسبیحات یومیہ تو پورے نہیں کروں گا، پھر جو دل دماغ میں غصے کے جذبات آئیں گے وہ زبان سے ادا کروں گا، گالم گلوچ بھی کروں گا، بد دعائیں بھی دوں گا، غیبت بھی کروں گا، سب کچھ کروں گا۔ اور اس کا سبب صرف کیا وجہ بن گئی کہ ہم نے اپنے راستوں میں وہ تکلیف دہ چیزیں اپنے ہاتھوں سے خود بنا لی، اور اس کو دور کرنے پر، اس کی اصلاح پر نہ صرف یہ کہ ہم آمادہ نہیں ہیں دوستو، بات کو سمجھیں گے، نہ صرف یہ کہ ہم آمادہ نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی اس کی فکر کرے گا تو اس کی گردن پکڑنے پہ بھی تیار ہے کہ بھئی آپ نے کیسے اس کو ہاتھ لگایا، یہ تو میں نے یہاں پہ کھڑی کی تھی، یہ تو میں نے یہاں پر لگایا تھا۔
لہذا آپ نے کیسے ایسا کیا؟ تو دن بدن کیا ہے ہمارے راستے انحطاط کا، عدم صفائی کا، عدم طہارت کا، عدم وسعت کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، پریشانی کا باعث بنتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم اس کو ایک معمولی بات سمجھ کے پرواہ نہیں کرتے، نظر ڈال کے چلے بھائی چلتے رہیں۔ راستوں کا حق ہے دوستو، کوئی تکلیف دہ چیز اگر عارضی طور پہ آئے، عارضی طور پہ، اس عارضی رکاوٹ کو دور کرنا بھی ایک مسلمان پر لازم ہے۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، ایک شخص گزرا ایک راستے پر اور اس نے دیکھا کہ ایک درخت کی شاخ وہ لمبی ہوتے 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 عام گزرگاہ کے اوپر آ رہی ہے، جیسے اکثر ہوتا ہے، درخت کی شاخ تھی، یعنی ایسا بھی نہیں تھا کہ کسی نے خود اپنے ارادے سے کوئی کام کیا ہو، لیکن اب وہ طویل ہو کر عام گزرگاہ میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص نے کہا، آپ صحابہ سے فرما رہے ہیں، اس شخص نے کہا کہ انشاءاللہ کل میں ضرور اس چیز کو راستے سے ہٹاؤں گا تاکہ لوگوں کے لیے راستہ کھل جائے، میں ضرور اس چیز کو راستے سے ہٹا دوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے اس جملے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرمایا۔ ایک اچھا ارادہ کہ میرے مسلمان بھائی کو، میرے معاشرے کو ایک راحت ہو جائے، ایک آسانی ہو جائے، اس نے صرف عزم کیا ہے، جملہ بولا ہے زبان سے کہ یہ کام ضرور کروں گا کل، اس پر اللہ پاک اتنا راضی ہو گئے کہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ تو اگر یہ راستوں کے معاملات بالکل اتنے معمولی چیزیں ہوتی یا سرسری چیزیں ہوتی تو آپ فرمائیں کہ اس پر جنت جہنم کے فیصلے ہوتے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ بڑی سخت وعید ہے دوستو، ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مسلمانوں کو ان کے راستوں میں تکلیف دی، جس نے مسلمانوں کو ان کے راستوں میں تکلیف دی، یعنی کوئی ایسا عمل کر لیا جس کی وجہ سے عام طبقے کو ایک تکلیف ہو گئی، آپ نے فرمایا اس شخص نے اپنے اوپر لعنت لازم کر لی، اللہ کی رحمت سے دوری آ گئی۔ اب ہم میں سے ہر ایک اپنے دل پر ہاتھ رکھے، اس کو دیکھے کہ ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، ایک غزوے سے واپسی ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ لوگ اتر جائیں، آرام کر لیں، نماز کی ادائیگی کی تیاری کر لیں، پڑاؤ ڈال لیں۔ چونکہ تعداد زیادہ تھی تو سب اترے، اپنے ساتھ اپنے اپنے ضرورت کے خیمے وغیرہ دھوپ سے بچنے کے لیے لگا لیے۔ تو بعض نے کیا کیا کہ وہ خیمے بے دہانی میں ایسے لگائے کہ لوگوں کی آمد و رفت میں تکلیف ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوئی کہ بعض ساتھیوں نے اپنے خیمے اس انداز سے لگا لیے ہیں کہ جس کی وجہ سے عام لوگوں کی آمد و رفت متاثر ہو رہی ہے، اس میں خلل پڑ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے خیمے کی وجہ سے مسلمانوں کے پڑاؤ میں، یعنی قیام کے اندر یا مسلمانوں کے گزرنے کے اندر رکاوٹ ڈال دی، وہ سمجھ لے کہ اس کا کوئی جہاد نہیں ہو رہا، حالانکہ جہاد سے واپسی ہو رہی ہے، لیکن اس عمل پر کتنی ناراضگی کہ جس نے اپنے وجود سے گزرگاہ میں رکاوٹ ڈال دی، پڑاؤ غلط جگہ پہ ڈال دیا،
فرمایا اس کے لیے کوئی جہاد نہیں. اور ہم تو حق سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی تقریب آئے, کوئی مجلس آئے, کوئی جلسہ آئے, کوئی جلوس آئے, کوئی مہینہ آئے, اس میں 1 ہفتہ 10 دن باقی ہوگا, آدھا روٹ میں کیمپ لگا کے اپنا بند کر دوں گا. ہے یا نہیں ہے دوستو؟ یہ ہم مسلمان کرتے ہیں, اور کسی غلط عنوان سے نہیں, ایک اچھے عنوان سے, ایک شرعی دینی عنوان سے وہ لگا لیں گے, اور اس کے پیچھے جو ہے پھر وہ تلاوت اور نعتیں اور نظمیں اور بیانات وہ بھی لگا دیں گے. اب ٹریفک وہاں آ کے پھنسے گا, لوگ آ کے پھنسیں گے, ایک پریشانی بدامنی بے چینی بن جائے گی, نظم و ضبط کے اندر خلل پڑ جائے گا. مجال ہے کوئی آ کے بولے, اور اگر بولے گا تو اپنا دین بچاتا پھرے, پھر لوگوں کو جواب دیتا پھرے گا کہ بھئی میں مسلمان ہوں, مجھے کچھ نہیں کہنا. تو آج تو ہم دین کا لیبل اور ٹائٹل لگا کر اس کے نیچے ساری خرابیاں کر رہے ہوتے. یا تو یہ کہ آپ ایک نظم کا خیال رکھیں, ایک ترتیب کا خیال رکھیں, ایسے کنارے پر آپ آئیں کہ جس کی وجہ سے نہ کوئی راستہ بند ہو, نہ کسی ٹریفک کے نظام میں خلل واقع ہو, نہ کسی ہاسپٹل کا راستہ تنگ ہو, نہ مسجد کی گزرگاہ میں پریشانی ہو, نہ ایمبولینسوں کے آنے جانے میں رکاوٹ ہو, کچھ بھی نہیں ہو. یہ چیزیں پھر ہماری زندگیوں سے دور چلی جاتی, پھر ہم نہیں دیکھتے. یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ راستے کا حق مارنا ہے دوستوں. اس کو عبادت سمجھنا تو دور کی بات, کوئی سمجھتا ہے کہ جی میں عبادت کر رہا ہوں, نہیں, اس کو جواب دینا پڑے گا. اور اس سے ہٹ کر ہم اپنے ماحول کو دیکھیں دوستو, تو ہماری یہ کمزوری بھی ہمارے اندر جڑیں پکڑ چکی. آپ اپنے ماحول کو دیکھ لینا, آپ کے لیے گزرنا محال ہو چکا ہے. ایک دکان کے باہر 3 گاڑیوں کی پارکنگیں بناتے ہیں ہم. آپ ذرا چلے جائیں یہاں سے, اور یہاں سے مڑ جائیں اس طرح ہاسپٹل کے راستے کی طرف, آپ کو 2 منٹ میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں سے مین روڈ تک آپ اپنی گاڑی کو, اپنی فیملی کو, اپنے مہمانوں کو کتنی عزت کے ساتھ نکال سکتے ہیں. تجربہ کر لیں دوست, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بات کہتے کہتے دنیا سے گئے, سمجھاتے سمجھاتے دنیا سے گئے کہ اپنے علاقے کی حفاظت اور صفائی ستھرائی خود کرنی پڑے گی. اس کی حیثیت اور ویلیو گرانے والے آج ہم خود ہیں. کیوں سنجیدہ طبقہ زیادہ عرصہ یہاں رہنے نہیں پا رہا؟ وہ وہاں سے تھوڑے عرصے بعد جس کو موقع ملے وہ جا رہا ہے. سوچنا نہیں چاہیے دوستوں. اس علاقے کے ماحول کو, یہاں کے سکون کو, یہاں کی صفائی ستھرائی کو, یہاں کے راستوں کو, یہاں کے سیوریج کے نظام کو, یہاں کے صاف پانی کے نظام کو, یہ کون خراب کر رہا ہے یا کس نے کیا ہے دوستوں؟ ایک علاقہ ہے جس میں ہم 50-60 سال سے ہم نے آباد کیا ہوا ہے, مسجدیں ہیں ماشاءاللہ, دیندار لوگ ہیں, دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں, لیکن راستوں کو محدود کرتے 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 اتنا لے آئے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بزرگ رات کو گھر میں بیمار ہو جائے, میں کبھی سوچتا ہوں جب جانا ہوتا ہے کسی اندر تعزیت یا دعوت میں, بعض راستے تو اتنے تنگ ہیں کہ ایک بندہ پیدل گزرے گا یا 2, تو بھئی وہاں سے ہم اپنے مریض کو باہر کیسے لائیں گے؟ باہر سے ایمبولینس گاڑی اندر کیسے جائے گی؟ یہ تو معاملات ہم نے خود ختم کر دیے. گھروں کو نکال نکال کے یہاں تک کیا, پھر اس کے بعد اس کی سیڑھی بنائی, سٹیپ بنائے, سب بنائے, ختم ہو گئے. جبکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک
علاقے رہائشی علاقے میں دو گھروں کے مابین کم از کم کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ یہ پتہ ہے آپ لوگ؟ ہم جس چیز کو ذاتی معاملہ سمجھتے ہیں نا کہ بھئی ہماری مرضی، میں اس کو جتنا نکال دوں، اسلامی نظام مانگنا اور اس کے لیے نعرے لگانا وہ تو مشکل نہیں ہے، لیکن آ گیا نا دوستو، جس دن حقیقت میں اسلامی نظام آیا تو سب سے زیادہ مار ہمیں پڑنی ہے دوستو. یہ سینٹرل جیل ہم سے آباد ہو جائے گی کہ ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں. ایک گلی اسلامی معاشرے میں، اسلامی محلے میں کتنی ہونی چاہیے کم از کم؟ کہ دو گھروں کے مابین کا فاصلہ 7 گز شرعی کے برابر ہو. 7 گز فاصلہ، آپ 7 گز ناپ لیں، 7 گز فاصلہ ہے دوستو. 7 تو بمشکل یہ ہمارا ہوگا، ہم تو 2 گز پہ اس کو لا چکے ہیں، جس میں بس ایک بندہ 2 بندے پیدل گزر جائیں گے وہاں سے. پرانے ساتھی ہمیں بتاتے ہیں کہ پہلے ایسا نہیں تھا، گاڑیاں جاتی تھی، ٹرک جاتے تھے، کشادگی تھی، ایک نظم تھا، ایک ضبط تھا، سب کچھ تلچٹ ہو گیا، ختم ہو گیا. تھوڑا سا کام شروع ہوگا علاقے میں، ابھی سیوریج کا کام شروع ہونے لگا تھا، شاید ساتھی میرے پاس بھی آئے کہ ہم شروع کر رہے ہیں. ہماری گلی کا بھی مسئلہ تھا، آپ حضرات کے سامنے بات تھی مسجد کے باہر بار بار کہ ہم شروع کر رہے ہیں، لیکن ہم کام شروع کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بعض رفقا ساتھی ایسے ہیں جو دوسری پارٹی سے ہوتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں ہم ذہنی طور پہ اتنے پسماندہ ہیں کہ مجھے علاقے کی تعمیر نہیں چاہیے، مجھے اپنی جماعت کا لیبل اور جھنڈا چاہیے، جھنڈا لگ جائے بس طرح، کام ہو نہ ہو 1 سال میں ہو، یہ بات کی سوچیں گے. دوسرا اگر کوئی کرنے والا آیا تو میں خود اس میں جا کے رکاوٹ ڈالوں گا، جی یہ تو میرا علاقہ ہے، آپ کیسے یہاں کام کر رہے ہیں؟ بھائی آپ کا علاقہ ہے، آپ کو مبارک ہو، ہم آپ کو اپنا امام بناتے ہیں، آپ کر لیجئے. 3 سال ہو گئے آپ نے اس کا نہیں پوچھا، آج اگر کوئی کرنے آ رہا ہے تو آپ اس کے سامنے الف کی طرح کھڑے ہو گئے. تو کام شروع ہو گیا، 1 ہفتے بعد آپ کو وہیں پر رکا ہوا نظر آ جائے. اپنے رہائشی علاقے سے اخلاص اور محبت کا تو ہمارا یہ عالم ہے دوست. کیسے آبادی ہوگی، کیسی صفائی ستھرائی ہوگی، کیسے ہم ڈیولپ ہوں گے، کیسے ہمارے بچے تعلیم کی طرف آئیں گے؟ آپ دیکھیں ہمارے 60% بچے وہ گلیوں میں ضائع ہو رہے ہیں دوست. 60% بچے وہ گلیوں میں ضائع ہو رہے ہیں. والدین کو علم بھی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ گھر سے نکلا وہ اسکول گیا ہے یا نہیں گیا، وہ مدرسے گیا یا نہیں گیا، نہیں پتا اور پرواہ بھی نہیں. کیوں آج تک ہمارے علاقے میں کوئی مینٹین اچھا اسکول نہیں قائم ہو سکا؟ یہاں کے بچے کیوں روڈ پار کر کے وہاں جاتے ہیں؟ ہم نے اپنے اسکول کے ساتھ کیا حشر کیا؟ کیوں ہمارا یہ ہاسپٹل ویران اور برباد ہوا جس میں بڑے بڑے ڈاکٹر تھے؟ آج کوئی یہاں اپنی دوائی لینے کے لیے تیار نہیں. کیا یہ باتیں سوچنی نہیں چاہیے دوست؟ ہمیں اس کے لیے فکر مند نہیں ہونا چاہیے؟ بڑے بڑے تبصرے، سیاسی باتیں، میں یہ، میں وہ، میں فلاں، میں ایسا، میں ویسا، میں فلاں قوم، میں فلاں خاندان، میں فلاں بھائی اس کا اچار مربع ڈالنا ہے. ہم نے کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، فکر کرنی ہے، اجتماعی سوچ کے ساتھ چلنا ہے. جو آپ کے علاقے کے ساتھ مخلص ہو، کام کریں، صفائی ستھرائی کریں، آپ خود جا کے اس کا دست و بازو بن جائیں. ہم ووٹ ڈالنے کے دنوں میں پاگل بن جاتے ہیں، تالیاں بجانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں اس دن طلبہ سے کہہ رہا تھا کہ ہماری ذہنی سوچ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ جب یہ انتخابات کے دن آتے ہیں نا تو ہم ہی لوگ ہوتے ہیں، کبھی ایک کے پاس جمع ہو کے کلیپنگ کر رہے ہوں گے، کبھی دوسرا جو ہے وہ ہمیں
ڈگڈگی پہ تالیام سے بجا رہا ہوگا. چلے بھائی، ہر ایک اپنے اپنے ترانے نغمے گا رہا ہوگا. پھر اس کے بعد کیا ہوا جی؟ وہ موصوف کہاں گئے؟ لیڈر صاحب کہاں گئے؟ ممبر صاحب کہاں گئے؟ وہ کہاں ہیں؟ یہ تو اسلام آباد ہوتے ہیں جی زیادہ تر، وہ بحریہ ٹاؤن ہوتے ہیں. ووٹ آپ کے علاقے سے رہائش ڈی ایچ اے کے اندر. یہ کہاں کی ہماری عقل مندی ہے دوستو؟ جن باتوں کی رہنمائی شریعت کر رہی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین سے اس امت کے ذہنوں کو بیدار کیا تھا، ہم اس سے ہٹ چکے ہیں دوست. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، سیرت طیبہ کا مستقل حصہ وہ انسان کے معاشی اور معاشرتی حقوق کا ہے، جس پر یہ الحمدللہ 5واں جمعہ آپ نے بیان سنا. لیکن یہ تو بیان ہے دوستو، آدھے گھنٹوں کے بات سامنے آ گئی. اس ساری چیزیں نافذ العمل کیسے ہوں گی؟ اس پر عمل کیسے ہوگا؟ ہمارے یہ معاملات حل کیسے ہوں گے؟ راستے صاف کیسے ہوں گے؟ اس کے لیے دوستو ایک ذہنی سوچ کی یکسوئی ضروری، اجتماعی سوچ ضروری. اپنے آپ کو اس ذہنی غلامی سے نکالیں دوستوں، ذہنی پسماندگی سے. جس طرح گھر کی صفائی ستھرائی ہمیں مطلوب ہے، ہم چاہیں گے کہ ہمارا علاقہ بھی صاف ستھرا ہو. چاہیں گے نہیں چاہیں گے دوستو؟ چاہیں گے نا انشاءاللہ. اس کے لیے فکر کریں دوستو، اپنی مساجد کو آباد کریں، ساتھیوں کے ساتھ میل جول کا ماحول بنائیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑنا جھگڑنا الجھنا ہتھیار نکالنا کوئی کمال نہیں ہے دوستو. اس سے الجھنے کے لیے تیار رہے جو آپ کا، آپ کے علاقے، آپ کے دین، آپ کے شہر کا دشمن ہے. کیوں ایک ڈاکو چور کو ہمت ہوتی ہے کہ وہ بیچ ہمارے علاقے میں آ کے لوٹ مار کر کے چلا جاتا ہے، ہم تماشبین بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے. ایسا ماحول ہم بنائیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکے کہ میں یہاں آ سکتا ہوں، یہاں آؤں گا تو پھر چارپائی پہ واپس چلا جاؤں. آپس میں ایک دوسرے کو چارپائیوں پہ ڈال دیتے ہیں. چور ڈاکو باقی جو آ رہا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.